بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے نازیہ، اللہ کا واسطہ ہے کسی کام کو ہاتھ لگا لیا کر۔ کم بخت پورے 16 سال کی ہو گئی ہے۔ کیا تیری عمر ہے کہ تو اب بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے؟ اماں جو گائے کا دودھ نکال رہی تھی، نہ جانے گائے کو بھی کیا مستی سوجھی، اس نے پچھلی ٹانگ اٹھا کر بالٹی کو دے مارا۔ دودھ کی بالٹی گر پڑی اور سارا دودھ نیچے گر گیا۔ اماں جو پہلے ہی غصے میں تھی، ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھی، آئے ہائے کم بخت، آج کا تو دن ہی منحوس ہے۔ اماں جو غصے سے لال پیلی تھی، چلائیں، شرم کر لے، کیا وہیں بیٹھی رہے گی؟ دیکھ نہیں رہی صبح صبح نقصان ہو گیا ہے؟ میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، فوراً نیچے اتری اور تیز تیز قدم اٹھاتی اماں کی طرف آئی۔ میں نے کہا، اماں تمہاری دودھ کی بالٹی گائے نے لات مار کر گرا دی ہے، اب کیا یہ بھی میرا قصور ہے؟ میں اماں کے قریب پہنچی، بالٹی اٹھانے ہی لگی تھی کہ اماں نے مجھے دھکا دیا اور بولی، چل ہٹ کم بخت، میں خود کر لوں گی، تیرے جیسی نالائق اولاد تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ اللہ بیٹی دیتا ہے تو ماں سکھی ہو جاتی ہے، میری زندگی میں کون سا سکھ آیا ہے؟ کم بخت جا، دفع ہو جا، جا کر اپنی گڑیا کو کھانا کھلا۔ اماں نے بالٹی اٹھائی اور باورچی خانے کی طرف چل دیں۔ میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور بولی، ہائے ہائے اماں، جب خود ہی کرنا تھا تم مجھے باتیں سنا سنا کر کیوں بلایا؟ اللہ بخشے دادی کو، ٹھیک ہی کہتی تھی، فساد ڈالنے میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اماں باورچی خانے سے ہی چلائیں، ہاں ہاں کم بخت، اب یہی سننا رہ گیا تھا، تو دشمن ہے اپنی ماں کی، 10 گز کی زبان ہے تیری۔ اتنے میں ابا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابا کھیتوں سے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کر لائے تھے۔ ابا نے گھاس کندھوں سے نیچے اتار کر رکھا اور بولے، صبح صبح کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا صبح صبح اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر طرف شعلے برسا رہی ہیں۔ اماں چلائیں، نازیہ اپنا منہ بند کر لے ورنہ آج میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا، ابا تم دوسری شادی کر لو، یہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اماں باورچی خانے سے نکلی، ان کے ہاتھ میں چمٹا تھا، انہوں نے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے کھڑے چمٹا کھینچ کر مجھے مارا، مگر میں بچ گئی۔ اماں بولی، کم بخت، مجھے تجھ سے یہی امید ہے۔ ابا نے کہا، رقیہ کیا کر رہی ہے؟ اسے لگ جاتی تو پھر؟ میں نے کہا، دیکھ لے ابا، مجھ سے گلہ مت کرنا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پاؤں پٹکتی گھر سے نکل آئی۔ میں کھیت میں پہنچی، میری سہیلی شبانہ گھاس کاٹ کر ریہڑی پر لاد چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، نازیہ تو آج صبح صبح کھیت میں کیسے؟ میں نے کہا، شبانہ میری اماں کی مت ماری گئی ہے، ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہے، کہتی ہے میں گھر کے کام نہیں کرتی ہوں۔ اتنے کام تو کرتی ہوں، اور کیا کیا کروں؟ جانوروں کو چارہ ڈالتی ہوں، ایک کنال کا گھر ہے ہمارا، اتنے بڑے گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، بس میری گڑیا کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اب بڑی ہو گئی ہوں تو کیا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ شبانہ نے کہا، تو فکر نہ کر، خالہ کی باتوں کو دل پر مت لے، سب کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ تیرے لیے فکر مند رہتی ہوں گی نا، اس لیے کہتی ہوں گی۔ میں نے کہا، واہ واہ واہ، کیا فکر ہے، ہر وقت بیٹی کو بے عزت کرتے رہنا، بڑی فکر ہے میری۔ اتنے میں چچی صفیہ ادھر آ نکلی، وہ جانوروں کا گھاس گدھا گاڑی پر لادے گھر جا رہی تھی، میری باتیں سن کر رک گئی اور کہنے لگی، دیکھ نازیہ دھیرانی، تو اب 16 سال کی ہو چکی ہے، 2 سال بعد الحمدللہ تو شادی کے قابل ہو جائے گی، تیری ماں بس اتنا چاہتی ہے کہ تو گھر کے کام کاج میں دل لگا، کھانا پکانا سیکھ اور سلائی کڑھائی کی طرف توجہ دے، تاکہ کل کو تو جب کسی کے گھر میں بیاہ کر جائے گی تو کوئی تجھے یہ طعنہ نہ دے کہ ماں نے کچھ سکھایا نہیں۔ اب تیرے گڑیوں پٹولوں سے کھیلنے کی عمر تھوڑی ہے۔ شاباش میرا بچہ، ماں کی باتوں کا برا نہیں مانتے، وہ تیرے بھلے کے لیے ہی کہتی ہے۔ چل شاباش، اب تو گھر جا، جا کے گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹا، ماں کا
غصہ بھی کون سا غصہ ہوتا ہے، اولاد مسکرا کر دیکھے تو پل بھر میں ختم ہو جاتا ہے۔ چل شاباش، اب گھر جا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چچی، جاتی ہوں۔ یہ سن کر چچی صفیہ چلی گئیں۔ میری سہیلی شبانہ نے کہا آ نازو، میرے ساتھ بیٹھ جا، تجھے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نازو کے ساتھ اس کی گدھا گاڑی پر بیٹھ گئی۔ ہم گھر پہنچے۔ میں گھر میں داخل ہو گئی۔ ابا ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی اسکول جا چکے تھے۔ میں باورچی خانے میں گئی۔ اماں منہ پھلائے باورچی خانے کے برتن سمیٹنے میں مصروف تھیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے برتن لیے، نل کے نیچے رکھا اور برتن دھونے لگی۔ میں نے کہا اماں، تم اتنا غصہ نہ کیا کرو، تم مجھے پیار سے بھی تو سمجھا سکتی ہو، یا غصہ کرنا بہت ضروری ہے؟ اماں نے نہایت دھیرے سے کہا ہاں، جیسے پیار سے سمجھائی ہوئی بات تو سمجھ لیتی ہے۔ میں نے کہا اچھا چل، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اپنی اماں کا دل بالکل نہیں دکھاؤں گی۔ اماں اب مان بھی جانا۔ اماں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی تو میری بیٹی ہے، میں بھلا تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ مجھے تو بس تیری فکر رہتی ہے۔ میری بچی، اب تو بڑی ہو گئی ہے، اپنا بچپنا ختم کر دے۔ میں نے کہا اچھا اماں، اچھا، میں سمجھ گئی، اب تو پریشان مت ہو۔ اماں مسکرائیں اور باورچی خانے سے باہر چلی گئیں۔ میں نے برتن دھوئے، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ میرا نام نازیہ ہے، میں اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ ویسے تو اماں کی بھی چہیتی ہوں، لیکن اکثر ہی اماں کی محبت گھر کی صفائی، گندے برتنوں کی دھلائی، جانوروں کے باڑے کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی میں کہیں کھوئی رہتی ہے۔ مجھے ماں کی محبت پر شک نہیں ہے، لیکن اماں محبت کم جتاتی ہیں اور میرے ساتھ لڑائی زیادہ کرتی ہیں۔ اب نہ جانے یہ اماں کی محبت ہے یا بہت زیادہ محبت۔ میرے ابا کو اس گاؤں کا سب سے زیادہ شریف آدمی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ میرے ابا ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، اور تو اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اکثر اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کھانے کے دسترخوان پر میں ابا کی اس خوبی پر تنقید بھی کرتی ہوں کہ اپنا حق چھوڑنا تو بزدلی ہے، مگر ابا کہتے ہیں لڑائی اور فساد کو ختم کرنا نیکی ہے۔ مگر مجھے تو ابا کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی۔ خیر، میرے ابا ایسے ہی ہیں۔ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ایک کا نام شاہ گل اور ایک کا نام باز گل ہے۔ شاہ گل 7ویں کلاس میں اور باز گل 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ میرے دونوں بھائی بھی فطرتاً ابا پر ہی گئے ہیں، مگر میری اماں اکثر خود سے ایک سوال پوچھتی نظر آتی ہیں کہ میں کس پر گئی ہوں۔ میں پرائمری تک ہی تعلیم حاصل کر سکی ہوں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا صرف پرائمری تک اسکول ہے۔ مجھے بچپن سے ہی کھیلنے کودنے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر میری گڑیا اور گڈے سے مجھے بہت محبت ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے گھر کے کام کاج میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی گڑیا کو نہلانا، اس کے بالوں کی کنگھی کرنا، اس کے نئے نئے کپڑے بنانا، یہی میرا شوق ہے۔ میں اپنی جیب خرچ کے پیسے بچا کر اپنی گڑیا کے جہیز کا سامان بھی اکٹھا کر رہی ہوں، تاکہ دھوم دھام سے اس کی شادی کر سکوں۔ میں نے اپنی گڑیا کا رشتہ شبانہ کی چھوٹی بہن کے گڈے کے ساتھ طے کر رکھا ہے۔ اماں اکثر یہی کہتی ہیں کہ کب یہ گڑیا رخصت ہوگی اور ان کی جان چھوٹے گی، مگر اماں کو کیا معلوم، ایک دن گاؤں میں شادی تھی۔ اماں شادی پر گئی ہوئی تھیں۔ اس رات میں نے بھی جوش میں آ کر اپنی گڑیا کی رخصتی شبانہ کی چھوٹی بہن کے گڈے کے ساتھ کر دی تھی، مگر اس کے بعد میری گڑیا 3 دفعہ روٹھ کر گھر آ چکی ہے، اور پچھلی بار تو میری گڑیا اور گڈے میں اتنی لڑائی ہوئی کہ اب میری گڑیا واپس نہیں جانا چاہتی۔ دراصل لڑائی بھی جہیز کے معاملے پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے اپنی گڑیا کا بہت سارا جہیز اکٹھا بھی کر لیا ہے، مگر میری گڑیا اب وہاں نہیں جانا چاہتی، تو میں کیا کروں؟ مگر میں نے اب تہیا کر لیا تھا
کہ مجھے اماں کو اب اور ناراض نہیں کرنا. میں اب انہیں ایک اچھی بیٹی بن کر دکھانا چاہتی تھی. لہٰذا میں نے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور میں صرف سونے سے پہلے ایک بار اپنی گڑیا سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی. باقی سارا دن میں گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی. اماں میری اس نئی تبدیلی پر بہت خوش تھیں. ابا اس ٹائم ٹیوب ویل چلاتے تھے. میں نے گھر کے سارے میلے کپڑوں کی گٹری بنائی اور دھونے کے لیے ٹیوب ویل کی طرف چل پڑی. شبانہ پہلے سے ہی ٹیوب ویل پر موجود تھی. مجھے دیکھتے ہی بولی، واہ میری سہیلی، تو بہت ذمہ دار ہو گئی ہے. میں نے کہا، تو کیا میں تجھے نکمی نظر آتی ہوں؟ وہ بولی، نہیں، اب تو بالکل نکمی نہیں رہی. میں نے کہا، میں پہلے بھی نکمی نہیں تھی، اور ہاں، اپنی چھوٹی بہن کو بتا دینا کہ میری گڑیا اس کے لالچی گڈے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس لیے میری گڑیا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیرے بہن کے گڈے سے الگ ہو جائے. یہ سنتے ہی شبانہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، یا اللہ، تیرا شکر ہے، گڈے گڑیا کی شادی کا ڈرامہ تو ختم ہوا. میں نے پانی ہتیلی میں لیا، شبانہ کی طرف پھینکا اور بولی، کتنی بے شرم ہے تو. رشتہ کوئی بھی ہو قیمتی ہوتا ہے. اتنے میں قریب سے آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی. آپ نے بالکل درست کہا، رشتہ کوئی بھی ہو قیمتی ہوتا ہے. ہم نے آواز کی سمت دیکھا. ہم سے چند قدم کے فاصلے پر پیپل کے درخت کے نیچے ایک لڑکا درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا، تم کون ہو؟ ہمارے گاؤں کے تو نہیں لگتے. وہ بولا، میں اس گاؤں کا نہیں ہوں، مسافر ہوں، پانی پینے کے لیے رکا تھا. میں نے کہا، تو پانی پیو اور جاؤ، کھڑے ہو کر ہماری باتیں کیوں سن رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں چلا جاتا ہوں. ویسے میں ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں اور اکثر یہاں آتا رہتا ہوں. میں نے کہا، تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شبانہ بولی، بھائی میرے، پانی پیو اور جاؤ، ہمیں کام کرنے دو. وہ مسکراتا ہوا ہمارے قریب آیا. اس نے ٹیوب ویل سے پانی پیا اور شکریہ کہہ کر چلا گیا. میں نے کہا، شبانہ، کیا تو نے پہلے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ شبانہ بولی، ہاں بالکل، مجھے یاد آیا. تقریباً 2 ہفتے پہلے پڑوس کے اشرف بھائی کے ساتھ اسے باتیں کرتے دیکھا تھا. بسنت آنے والی ہے نا، پتنگ وغیرہ کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا، اوہ اچھا، ویسے ایک بات بتاؤں؟ شبانہ بولی، ہاں بتا. میں نے کہا، پتہ ہے، میں نے بھی ابا سے پتنگ منگوائی ہے. ہم بھی بسنت منائیں گے اور میں بھی پتنگ اڑاؤں گی. شبانہ دھیرے سے چلائی، کیا تو پتنگ اڑائے گی؟ آج سے پہلے تو کبھی تو نے پتنگ اڑایا نہیں. میں نے کہا، نہیں اڑایا تو اب سیکھ لوں گی، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ بولی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر تیری اماں ہی اعتراض کریں گی. پہلے ہی وہ کہتی رہتی ہیں، ارے او نازیہ، کہاں تو پورے گاؤں میں بھاگتی پھرتی ہے، لڑکی ہے تو لڑکی بن کر رہ. میں قہقہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، چل اب تو بھی اڑا لے میرا مذاق. اگلی اتوار کو گاؤں میں بسنت منایا جا رہا تھا. میں اور میری سہیلیوں نے بھی خاص طور پر بسنت کے لیے پیلے رنگ کا سوٹ سلوایا تھا. میرے دونوں بھائیوں نے بھی نئے کپڑے بنوائے تھے. وہ ابھی ابھی اوپر چھت پر پتنگ اڑانے کے لیے گئے تھے. میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی. میں نے اپنا نیا جوڑا زیب تن کیا، اپنے لمبے لمبے بالوں کی چٹیاں بنائی، ہلکی سی سرخی لگائی، آنکھوں میں کاجل ڈالا کہ اتنے میں ابا دبے پاؤں میرے کمرے میں داخل ہوئے اور سرگوشی کرتے ہوئے بولے، نازیہ بیٹی دیکھ، میں تیرے لیے بھی 2 پتنگے اور چرخنی لے آیا ہوں. میں خوشی سے اچھل پڑی. میں نے کہا، ہائے ابا، آپ کتنے اچھے ہیں. ابا بولے، آہستہ بول، کہیں تیری اماں نے سن لیا تو مشکل ہو جائے گی. اتنے میں اماں کی آواز آئی. وہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی. اماں کی آواز سنتے ہی میں اور ابا ہڑبڑا کر سیدھے کھڑے ہو گئے. میں نے پتنگے اور چرخنی پیچھے کمر پہ چھپا لی. اماں نے کہا، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب سن اور دیکھ لیا ہے. میں بھی کہوں، بیٹی کی بگڑی عادتیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ابا نے کہا، چل خیر ہے، نیک بخت، جانے دے، بچی ہے. اماں بولی،
نازیہ کے ابا، بچی کو اب بڑا بھی ہونے دو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اماں چلی گئیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، ماں باپ کی باتوں کا برا نہیں مانتے، چل شاباش میری دھی رانی، چھت پر پتنگ اڑا، تیری سہیلی شبانہ بھی آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا شبانہ آ گئی؟ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ آ گئی ہے، مگر خیال رکھنا تم لوگ چھت سے نیچے نہیں گر جانا۔ میں نے کہا، جی ابا ہم خیال رکھیں گے، اور میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھتے چھت پر پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی شبانہ بولی، ارے واہ، آج تو میری سہیلی غضب ڈھا رہی ہے، کہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں نے شبانہ کو کوہنی ماری اور بولی، تو بھی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میرے دونوں بھائی پتنگ اڑانے میں مصروف تھے۔ میں نے باز گل سے کہا، باز گل ادھر آ، مجھے بھی پتنگ اڑانا سکھا۔ باز گل میرے پاس آیا، وہ مجھے پتنگ اڑانا سکھانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے بھی پتنگ اڑانا آ ہی گیا۔ میں اور میری سہیلی شبانہ پتنگ اڑانے میں مصروف تھے کہ اسی لمحے سامنے والی چھت پر اشرف بھائی کے ساتھ اس کا وہی دوست چھت پر چڑھ آیا جو کچھ دن پہلے ہماری ٹیوب ویل پر پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے شبانہ سے کہا، اسے تو دیکھو، یہ کیوں پرائی چھتوں پر چڑھتا پھر رہا ہے؟ شبانہ نے کہا، میں نے اس کے بارے میں اشرف بھائی سے پوچھا تھا، یہ اشرف بھائی کا گہرا دوست ہے اور ساتھ والے چکے چودھری کا بیٹا ہے، اس کا نام طلعت ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، طلعت، یہ کیسا لڑکیوں جیسا نام ہے؟ آج موسم بھی بہت خوبصورت تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اماں نیچے پلاؤ تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ پلاؤ تیار ہوا تو اس کی خوشبو اوپر چھت تک آ رہی تھی۔ شبانہ نے کہا، مزیدار کھانا بنانے میں تیری امی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنے میں اماں کی آواز آئی، نازیہ نیچے آ جا اور یہ چاول ساتھ والے گھروں میں دے آ۔ میں نے اپنی پتنگ باز گل کو پکڑائی اور شبانہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے نیچے لے گئی۔ میں نیچے اتری، اماں نے کہا، بس کر دے لڑکی، صبح سے گڈیاں اڑا رہی ہے، چاول میں پلیٹوں میں ڈال رہی ہوں، ساتھ والے گھروں میں بانٹا۔ میں نے ٹرے اٹھائی، شبانہ کو ساتھ لیا اور 2 چکروں میں ساتھ والے گھروں میں چاول بانٹ دیے۔ سب سے آخر میں شبانہ کے گھر گئی تو شبانہ کی امی نے اسے روک لیا اور بولی، نازیہ تو شبانہ کو بھی اپنی طرح بنا دے گی، بس بہت ہو گیا کھیل تماشا، اب شبانہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے برا منہ بنا کر شبانہ کو دیکھا تو اس نے مجھے خاموشی سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں شبانہ کے گھر سے نکلی، مجھے خالہ کی باتوں پر بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہر کسی کو میرے اندر ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ اصل میں سارا قصور اماں کا ہے۔ اماں ہر کسی کے سامنے میری برائیاں کرتی رہتی ہیں۔ میں گھر کی طرف چلی جا رہی تھی کہ راستے میں درخت کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی، دیکھنے میں بیمار لگ رہی تھی۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور بلی کو دے مارا۔ پتھر بلی کو لگا اور وہ میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ میں نے اسے ڈرا کر بھگایا اور وہ درخت سے کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ صاف لگ رہا تھا کہ بیمار ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرا موڈ سخت خراب تھا۔ میں گھر پہنچی، برتن اماں کو دیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دن بعد دوپہر کے وقت میں ابا کو کھیتوں میں کھانا پہنچا کر گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں طلعت میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور چل پڑی۔ وہ بولا، شاید آپ کو میرا سلام کرنا برا لگا۔ میں نے کہا، اچھا لگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ میں گھر کی طرف چل پڑی۔ خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے، شودا کہیں کا۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ 2 دن بعد مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ کئی دن میں تیز بخار کی وجہ سے اپنے کمرے میں بے سد پڑی رہی۔ چند دن بعد میرا بخار ٹھیک ہوا، لیکن میری طبیعت عجیب رہنے لگی۔ کسی کام میں دل نہ لگتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرتا۔ میں
صبح دیر تک سوئی رہتی، طبیعت چڑچڑی رہتی۔ معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اماں مجھے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ اٹھ جا نازیہ، خدا کا واسطہ ہے اٹھ جا، دن چڑھ گیا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھی اور میں نے اماں کو پیچھے دھکا دیا اور بولی، ہٹ جا اماں، بالکل پیچھے پڑ جاتی ہے۔ میرا اتنا شدید غصہ دیکھ کر اماں ہکا بکا رہ گئیں اور بولی، کیا ہوا نازیہ؟ میں تو بس تجھے اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جا، ناشتہ کر لے۔ اسی لمحے میرا غصہ کم ہوا اور میں نے کہا، ہاں اماں، میں اٹھ تو گئی ہوں۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور چلی گئیں۔ میں اٹھی، منہ دھویا، ناشتہ کیا اور گھر میں جھاڑو لگانے لگی۔ جھاڑو لگانے کے بعد میں نے ہاتھ دھویا۔ اماں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی سلائی مشین پر اپنے دوپٹے کے کنارے سلائی کر رہی تھی۔ اماں نے کہا، نازیہ دوپٹے کے کنارے موڑ دے۔ شاباش، میں نے سالن دیکھنا ہے، کہیں جل نہ جائے۔ میں نے کہا، اچھا اماں۔ اماں باورچی خانے میں چلی گئیں۔ میں چارپائی پر بیٹھ کر دوپٹے کے کنارے موڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئی اور چیخ پڑی، ہائے اللہ نازیہ، یہ کیا کر رہی ہے؟ میں رک گئی۔ اماں چلائی، نازیہ کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ الٹی مشین چلا رہی ہے۔ مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے کہا، نہیں اماں۔ اماں نے کہا، کیا نہیں؟ ہاں۔ اماں نے دوپٹہ اٹھا کر دکھایا اور بولی، یہ کیا ہے؟ ہاں، میرا دوپٹہ برباد کر دیا تو نے۔ یہ سن کر میں جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، اچھا اماں، مجھے معاف کر دے، تو خود کر لے کیونکہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے۔ میں پاؤں پٹکتی گھر سے نکل آئی اور اماں میرا منہ ہی دیکھتی رہ گئیں۔ میں کھیت میں پہنچی، سرسوں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک 2 بکریاں بھاگتی ہوئی کھیت کے اندر آ گئیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے انہیں پکڑ لیا اور مارنے لگی۔ اتنے میں شبانہ کے ابا چچا اسلم وہاں پہنچ گئے۔ اونچی آواز میں بولے، نازیہ خدا کا خوف کر، بے زبان جانور کو کیوں مار رہی ہے؟ میں نے غصے سے چچا اسلم کی طرف دیکھا اور باقاعدہ بکریوں کو اٹھا کر چچا اسلم کی طرف پھینک دیا اور بولی، چچا بے زبان جانور کا اتنا ہی خیال ہے تو یہ دوبارہ میرے کھیت میں نہ آئیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چچا اسلم حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ بکریاں بھاگتی ہوئی دور جا چکی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولے، بس حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ میرے اس رویے کی خبر میری سہیلی شبانہ کی اماں تک پہنچی۔ وہ شدید برہم ہوئی اور میرے گھر پہنچ گئیں۔ میری اماں سے کہنے لگی، رقیہ بس بہت ہو گیا، میں تجھے آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کو سنبھال لے ورنہ بہت پچھتائے گی۔ اماں نے کہا، خیر ہو بہن، کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ شبانہ کی اماں بولیں، یہ پوچھ کیا نہیں کیا، نازیہ بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ کل تک تو وہ نالائق اور نکمی تھی، مگر اب تو وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی ہے۔ جانتی ہے آج اس نے کیا کیا ہے؟ اماں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ شبانہ کی اماں بولی، ایک تو تیری لاڈلی بیٹی بے زبان معصوم جانوروں کو مار رہی تھی، اوپر سے جب شبانہ کے ابا نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تو اس نے وہی بکریاں اٹھا کر شبانہ کے ابا کے سامنے پھینک دیں۔ اوپر سے دھمکی بھی دی کہ آئندہ یہ بکریاں کھیت میں آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اماں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بیٹی شوخ چنچل اور تھوڑی سی لاپرواہ ضرور ہے مگر بدتمیز نہیں ہے۔ شبانہ کی اماں نے کہا، رقیہ بہن، اب وہ بدتمیز ہو چکی ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی ہاتھ سے نکل جائے۔ اتنی بدتمیز لڑکی کا کل کو رشتہ کون لے کر آئے گا؟ اماں نے کہا، بس کرو بہن، تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ اتنے میں گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا، چچی کیا آپ کو چچا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بکریاں ہماری سرسوں کی کھڑی فصل کو خراب کر رہی تھیں؟ میں نے اس لیے انہیں مارا، یعنی ہماری فصل خراب ہو جائے اور ہم کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ شبانہ کی اماں نے کہا، کہنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو یہ بات آرام سے بھی تو کہہ سکتی تھی، دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تیرے اندر اتنا زور کہاں سے آیا کہ تو نے بکریاں اٹھا کر میرے شوہر کے سامنے پھینک دی؟ میں نے غصے سے شبانہ کی اماں کی طرف دیکھا اور بولی، چچی وہ دروازہ کھلا ہے، تم
یہاں سے جا سکتی ہو، خواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ بس پھر کیا تھا؟ شبانہ کی اماں نے کہا۔ ہائے ہائے رقیہ، دیکھ لیا تو نے اپنی دھی کو، اب مجھ سے گلہ مت کرنا، یہ مت کہنا کہ میں تیری بیٹی پر کوئی بہتان لگا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شبانہ کی اماں چلی گئی، مگر دروازے پر پہنچ کر پھر سے مڑی اور بولی، خبردار، آج کے بعد تو مجھے شبانہ کے ارد گرد نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ مجھے ان کی باتوں پر شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے شبانہ سے ملنے سے کیسے منع کر سکتی تھی؟ اماں نے کہا، نازیہ یہ تو نے کیا کیا؟ مگر میں اپنے کمرے کی طرف چلی جا رہی تھی کہ میں لکڑی سے بنے اونچے سٹینڈ کے پاس سے گزری جس پر پانی کا گڑھا رکھا ہوا تھا۔ میں نے گڑھے کو دھکا دیا، سٹینڈ اور گڑھا دونوں ہی نیچے گر پڑے، گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی پھیل گیا۔ اماں چلائیں، نازیہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ آخر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے اماں کی سنی انسنی کر دی، اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اماں میرے کمرے کے پاس آئیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی، نازیہ دروازہ کھول، مجھے بتا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتی تھی، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا۔ مگر میں چلائی، اماں خدا کے لیے مجھے سونے دے، مجھے بہت نیند آئی ہے، تو جا کر اپنا کام کر۔ پھر یکدم خاموشی ہو گئی۔ اماں چلی گئیں، میں اپنے بستر پر لیٹی اور سو گئی۔ دن بدن میری طبیعت بگڑتی چلی گئی، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، غصہ کرنا، ضد کرنا اور گھر کے برتن توڑ دینا، یہاں تک کہ بات مار پیٹ پر آ گئی۔ آج بھی کچھ یہی ہوا۔ شام کا وقت تھا، میرے دونوں بھائی صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ میرا دل آئس کریم کھانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اٹھ کر باہر آئی اور بولی، باز گل میرا آئس کریم کھانے کے لیے دل کر رہا ہے، جا مجھے قلفی لا دے۔ باز گل بولا، باجی کیا قلفی مفت میں ملتی ہے؟ میں نے فوراً اماں سے کہا، اماں باز گل کو پیسے دے، مجھے قلفی لا کر دے گا۔ اماں نے کہا، اچھا۔ باز گل بولا، اچھا باجی میں ہوم ورک ختم کر لوں پھر لا دوں گا۔ میں نے کہا، نہیں باز گل، آ کر پڑھ لینا، پہلے مجھے قلفی لا دے۔ باز گل بولا، توبہ ہے باجی، تھوڑا صبر کر لیں، میرا بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ اتنے میں اماں بولی، نازیہ کام ختم کر کے لا دے گا، تھوڑا صبر کر لے۔ میں چلائی، اماں تم تو چپ کرو۔ میرا اس طرح چلانا دیکھ کر اماں سہم گئیں۔ باز گل ہنستے ہوئے بولا، آج تو باجی ایک قلفی کے لیے جذباتی ہو گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے باز گل کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر چارپائی سے نیچے اتارا اور اسے مارنے لگی۔ پھر کیا تھا، اماں دوڑتی ہوئی اسے چھڑانے کے لیے چلی آئیں۔ شاہ گل چارپائی سے اتر آیا اور باز گل کو چھڑانے لگا۔ میں اسے مار رہی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرا مذاق اڑاتا ہے، ہاں، اور کوئی کام نہیں ہے سوائے میرا مذاق اڑانے کے، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اتنے میں ابا گھر کے اندر داخل ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے دوڑتے چلے آئے۔ ابا نے کہا، باز گل کو کیوں مار رہی ہے، اسے چھوڑ دے میری بچی۔ ابا نے اسے میرے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ اماں نے باز گل کو سنبھالا اور ابا مجھے میرے کمرے میں لے گئے، مگر اماں آج پہلی بار مجھ سے شدید خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ اماں کو دیکھ رہی تھی اور اماں باز گل کو سینے سے لگائے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ابا مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئے، دروازہ بند کر دیا اور بولے، نازیہ میری بچی کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ابا غصہ نہ کروں تو کیا کروں، اس گھر میں میری کون سنتا ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہاں کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ ابا نے مجھے میرے بستر پر بٹھایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، نہیں میری پیاری دھیرانی، یہ گھر میری پیاری بیٹی کا گھر ہے، بس پریشان نہ ہو میرا بچہ، کیا چاہیے مجھے بتا، ابھی ابا زندہ ہے نا، پھر میری بیٹی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا کے چند محبت بھرے لفظوں نے میرے غصے کو کم کر دیا اور پھر میں رونے لگی۔ ابا حیرت سے میرے پاس بیٹھ گئے اور بولے، نازیہ بیٹی
رو کیوں رہی ہے؟ تھوڑی دیر تو میں روتی رہی، پھر بولی ابا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر ابا کھڑے ہو گئے اور بولے اچھا تو کوئی بات نہیں، چل شاباش سو جا، اچھی بات ہے اگر نیند آ رہی ہے، سونے سے دماغ ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور ابا کمرے سے باہر چلے گئے۔ باز گل کی میں نے بہت پٹائی کی تھی، وہ رو رہا تھا۔ اماں نے شاہ گل اور باز گل سے کہا بیٹا تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ شاہ گل اور باز گل دونوں نے اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور کمرے میں چلے گئے۔ ابا نے کہا رقیہ کیا ہنگامہ ہوا ہے، گھر میں نازیہ اس طرح تو کبھی کسی کو نہیں مارتی ہے۔ اماں نے کہا نازیہ کے ابا مجھے تو اب اپنی بیٹی سے ڈر لگ رہا ہے، ہماری بیٹی بدل گئی ہے، آپ میری بات مان لیں۔ ابا گمسم کھڑے اماں کی باتیں سن رہے تھے۔ چند دن بعد میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں نے گھر والوں سے بات چیت کرنا بند کر دیا، اپنی سہیلی شبانہ سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا۔ گھر میں بلا ضرورت میں کسی سے کوئی بات نہ کرتی، یا تو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اکیلی بیٹھی رہتی یا چھت پر اکیلی بیٹھی رہتی۔ نہ سونے کا کوئی وقت تھا نہ جاگنے کا۔ ایک دن مغرب کے بعد میں سو کر اٹھی، اماں کھانا تیار کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولیں نازیہ میری پیاری بیٹی تیرے ابا بھی گھر آ گئے ہیں، چل شاباش ہاتھ دھو لے، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے انتہائی بے رخی سے کہا کھا لوں گی اماں۔ یہ کہہ کر میں سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ چھت کے اوپر والا بلب جل رہا تھا، جس کی وجہ سے سیڑھیوں پر بھی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں چھت پر گئی، میں نے بلب بند کیا اور اندھیرے میں سیڑھیوں پر چڑھنے اور اترنے لگی۔ پہلے میں نیچے آتی، پھر میں اوپر جاتی، اتنے میں اماں آ گئی۔ اماں نے کہا نازیہ تو اندھیرے میں سیڑھیوں پر کیوں چل رہی ہے؟ اماں کی آواز سنتے ہی میں جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی اور بولی اماں تجھے خدا کا واسطہ ہے، کبھی تو مجھے سکون سے کہیں بیٹھنے دیا کر، آج تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم ہر وقت میری جاسوسی کیوں کرتی رہتی ہو؟ اتنے میں ابا وہاں پہنچ گئے اور بولے کیا ہوا نازیہ بیٹا، میری بیٹی غصہ کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کہا ابا خدا کا واسطہ ہے اماں کو اپنے ساتھ لے جا۔ ابا نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اماں سے کہا رقیہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہماری بیٹی کو یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے تو اسے بیٹھنے دے، وہ بعد میں کھانا کھا لے گی۔ ابا نے اماں کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور انہیں لے جانے لگے، اور جاتے ہوئے مجھے بولے کوئی بات نہیں بیٹی، تمہارا جب تک دل کرتا ہے یہاں بیٹھو، لیکن کھانا کھا کر سونا، بھوکے مت سو جانا۔ یہ کہہ کر ابا اماں کو لیے چلے گئے۔ کمرے کے اندر جاتے ہی اماں رونے لگ گئیں۔ اماں کی رونے کی آوازیں مجھ تک بھی آ رہی تھیں۔ اماں نے روتے ہوئے کہا نازیہ کے ابا میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اب یقین ہو گیا ہے، خدا کے لیے کچھ کرو، میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ ایسی تو نہ تھی، کتنی ہنسمکھ تھی، میرے ساتھ مذاق کرتی تھی، لڑتی جھگڑتی تھی، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ نازیہ کے ابا میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے کچھ کرو۔ ابا بھی نہایت پریشان تھے، کہنے لگے رقیہ تم دونوں بچوں کو کھانا دو، میں امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، انہیں اپنا مسئلہ بتاتا ہوں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ضرور مجھے اچھا مشورہ دیں گے۔ اماں مسلسل روئے جا رہی تھیں، کہنے لگی جلدی جائیں اور کچھ کریں، میری بیٹی کے لیے، میری بچی میرے آنگن کا پھول ہے۔ ابا بولے حوصلہ رکھ رقیہ، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ابا چلے گئے اور میں اندھیری سیڑھیوں پر بیٹھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد بونے نظر آ رہے تھے، جنہوں نے مسخروں کی طرح شکلیں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ میرے سامنے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی کی آوازیں سن کر اماں دوڑتی چلی آئیں۔ میں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا اماں تو جا یہاں سے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، اور میں پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی۔ اماں خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئیں۔ ابا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچے، انہیں سارا واقعہ بتایا۔ امام صاحب نے کہا جمیل صاحب آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ کی بیٹی کو نفسیاتی مرض لاحق ہو چکا ہے، یا پھر
उस पर हवाई चीज़ का साया है। अब्बा ने कहा, इमाम साहब ये तो बहुत तशवीश की बात है। इमाम साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, क्योंकि इंसान ज़हनी तौर पर उस वक्त बीमार होता है जब उसके इर्द गिर्द का माहौल उसके लिए साजगार नहीं होता। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे घरेलू मसाइल होते हैं, मगर उनके हल की कोई सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन आपकी बेटी के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये नफ्सियाती बीमारी नहीं बल्कि जिन्नात का साया हो सकता है। अब्बा ने कहा, इमाम साहब मेरी रहनुमाई करें, मैं इन हालात में क्या करूं? मेरी एक ही बेटी है, 16 साल उसकी उम्र है। इमाम साहब ने कहा, आप ऐसा करें, शहर चले जाएं। शहर में फैजुल्ला साहब रहते हैं, बहुत नेक बुजुर्ग और अल्लाह वाले हैं। इस तरह के मामलात को हल करने में उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको मायूसी नहीं होगी। पहले आप खुद जाएं, मेरा हवाला देकर उनसे मिलें, फिर जिस तरह वो कहें उसी तरह करें। ये कहकर इमाम साहब ने एक पर्ची पर फैजुल्ला साहब का एड्रेस लिखकर अब्बा को दिया। अब्बा ने पर्ची उनसे ली, उनका शुक्रिया अदा किया और फिर आ गए। अगली सुबह अब्बा शहर के लिए निकल पड़े। इमाम साहब के दिए हुए पते के मुताबिक अब्बा फैजुल्ला साहब के घर पहुंच गए। फैजुल्ला साहब बारिश 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार बहुत नेक शख्स थे। फैजुल्ला साहब ने अब्बा को मेहमान खाने में बिठाया। अब्बा ने अपना तारुफ कराया और उन्हें आने की वजह बताई। फैजुल्ला साहब ने बड़े तहम्मुल से अब्बा की सारी बातें सुनी। जब अब्बा की बात मुकम्मल हुई तो फैजुल्ला साहब ने आंखें बंद की, तस्बीह पर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, जमील साहब, आपकी बेटी पर बोने जिन्नात का साया है। ये जिन्नात बस थोड़ा गुस्से के तेज़ हैं और शरारती हैं। इसी वजह से उन्होंने अभी तक आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब्बा ने कहा, मगर फैज़ साहब, मेरी बेटी अब नॉर्मल भी नहीं रही, अजीबो गरीब हरकतें करने लगी है। फैजुल्ला साहब बोले, आप परेशान ना हो, आप कल दिन के वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ पहुँच जाएं। अमल करना पड़ेगा, वो मैं आज रात शुरू कर देता हूँ। इंशाअल्लाह वो आपकी बेटी को छोड़ जाएंगे। अब्बा ने फैजुल्ला साहब से इजाज़त ली और घर की तरफ रवाना हो गए। अब्बा घर पहुँचे, मैं पड़ोसियों के लड़कों के साथ घर के सामने बंटे खेल रही थी। अब्बा ने कहा, मेरी नाजिया थक नहीं गई खेल खेल कर? उसी लम्हे में उठी, मैंने सारे बंटे नीचे फेंक दिए और बोली, जाओ, भाग जाओ, मेरे अब्बा आ गए हैं, अब मैं नहीं खेलती। ये सुनकर एक लड़का खड़ा हो गया और बोला, नाजिया बाजी, ये तो चीटिंग है। अब्बा ने कहा, अच्छा, तुम लोग बाद में आकर अपना हिसाब बराबर कर लेना। अब्बा ने केलों का शॉपर मुझे पकड़ाया और बोले, मैं अपनी बेटी के लिए केले लाया हूँ। मैंने शॉपर पकड़ा और खुशी से अब्बा के गले लग गई। मैं और अब्बा घर के अंदर आ गए। मैं केलों का शॉपर लेकर सहन में ही चारपाई पर बैठ गई और केले खाने लगी। मैं केले खाती गई और छिलके चारपाई से नीचे फेंकती गई। 2 दर्जन केले थे, मैं सब के सब खा गई। अम्मा और अब्बा कमरे में बैठे मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। अम्मा ने सरगोशी करते हुए अब्बा से कहा, नाज़िया के अब्बा, देख रहे हैं आप? अब्बा ने कहा, हाँ, देख रहा हूँ, तुम बस दुआ करो हमारी बेटी ठीक हो जाए। अम्मा फिर रोने लगी और बोली, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रहूँगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब्बा बोले, हौसला करो रुक़ैया, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन अब्बा मुझे लेकर फैजुल्ला साहब के घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही मैं फैजुल्ला साहब के घर के दरवाजे पर पहुँची, मुझे शदीद बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उनके घर के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। अब्बा ने दरवाज़ा खोला, उनका दरवाज़ा खुला हुआ था। अब्बा ने कहा, क्या सोच रही हो बेटी, अंदर आ जाओ। मगर उसी लम्हे मैंने दौड़ लगा दी, मैं घर के अंदर जाना नहीं चाहती थी। अब्बा ने मुझे आवाज़ दी, रुक जाओ नाज़िया, रुक जाओ बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अब्बा मेरे पीछे भागने लगे। अब्बा की आवाज़ें सुनकर फैजुल्ला साहब के घर से उनका एक मुलाजिम निकल आया। वो बोला, यहाँ क्या हो रहा है?
ابا نے میرے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، میری بیٹی بھاگ رہی ہے، میری مدد کرو۔ فیض اللہ صاحب کا ملازم بھی میرے پیچھے بھاگ پڑا۔ اس محلے کی پتلی پتلی گلیاں تھیں۔ میں ایک سے دوسری گلی میں بھاگنے لگی۔ انہیں تنگ کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اور فیض اللہ صاحب کے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے فیض اللہ صاحب کے ملازم نے ایک شخص کو پکارا اور بولا، اس لڑکی کو پکڑ لو۔ اس کی یہ بات سن کر وہ شخص بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ ابا اس عمر میں کہاں مجھے پکڑتے۔ اب وہ ہانپتے ہوئے آہستہ آہستہ بھاگ رہے تھے کہ ایک گلی کے اندر جیسے ہی میں داخل ہوئی، اچانک ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چلائی، چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہوتے کون ہو، میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ وہ بولا، تم ہو کون؟ اتنے میں فیض اللہ صاحب کا ملازم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس آدمی سے بولا، بھائی بہت شکریہ، یہ لوگ فیض اللہ صاحب کے مہمان ہیں، اس لڑکی کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس آدمی نے اوہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ بولا، یہ بات تم اپنے ابا سے کہنا، اور مجھے زبردستی کھینچتے ہوئے چل پڑا۔ مگر میں مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہیں ماروں گی۔ اتنے میں ہانپتے کانپتے ابا بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، نازیہ بیٹی، یہ کیسی شرارت ہے؟ کیا میں اس عمر میں تیرے پیچھے بھاگ سکتا ہوں؟ میں نے چڑ کر کہا، ابا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے اس گھر کے اندر نہیں جانا۔ ابا نے کہا، بیٹی میری طبیعت خراب ہے، میں تو بس اپنے لیے دوائی لینے آیا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہاں سے واپسی پر اپنی بیٹی کو شہر کی سیر کراؤں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیٹی مجھے گلیوں میں دوڑانے لگے گی۔ میں نے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابا نے کہا، تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم فیض اللہ صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا ملازم ہمیں مہمان خانے میں لے گیا۔ فیض اللہ صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے میز پر جگ میں پانی پڑا ہوا تھا۔ میں ابا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک گلاس میں پہلے سے ہی پانی موجود تھا۔ وہ گلاس فیض اللہ صاحب نے اٹھا کر میرے سامنے بڑھایا اور بولے، پانی پی لو بیٹی، تھک گئی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے گلاس میں پانی ڈال کر ابا کو دیا۔ ابا اور میں نے پانی پیا۔ ابا بولنے لگے تھے کہ فیض اللہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ بہت تیز بھاگتی ہے۔ اسی دوران ملازم نظر آیا۔ اس نے سفید چادر اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے سفید چادر نیچے قالین پر بچھا دیا۔ فیض اللہ صاحب نیچے چادر پر بیٹھ گئے اور بولے، جمیل صاحب بیٹی کو لے کر نیچے آ جائیں۔ میں نیچے بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر ابا نے زبردستی میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے نیچے بٹھا دیا۔ فیض اللہ صاحب تسبیح پر پڑھائی کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نارمل ہو گئی۔ انہوں نے پھر مجھ پر کچھ پھونکا اور اس بار میں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی۔ جوں جوں وہ پڑھائی کرتے چلے گئے، میں قہقہہ لگا کر ہنستی رہی، یہاں تک کہ ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ میں وہیں سفید چادر پر گر پڑی اور ہنس رہی تھی۔ ابا میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ہر چیز ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا 4 بونے میرے پاس کھڑے تھے۔ یہ وہی بونے تھے جو تنہائی میں میرے ساتھ باتیں کرتے تھے اور مجھے ہنساتے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ہنس رہے تھے۔ میں نے اپنے منہ پر شہادت کی انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، شش، شور نہ کرو، ابھی ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ سب تم سے ڈر جائیں گے۔ فیض اللہ صاحب بولے، کون ہو تم لوگ اور اس بچی سے کیا چاہتے ہو؟ مگر وہ بونے خاموشی سے فیض اللہ صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بونا بولا، ہم بونے جن ہیں، ہمارا دوست بلی کی شکل میں درخت کے نیچے بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا، اسے بخار تھا، اس نے ہمارے دوست کو پتھر کھینچ کر مارا تھا، جو ہمیں بہت برا لگا۔
ہم اس وقت درخت پر بیٹھے دیکھ رہے تھے، بس پھر تب سے ہم اسے تنگ کرنے لگے۔ فیض اللہ صاحب نے کہا، کسی کو تنگ کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ بونا بولا، بیمار کو پتھر مارنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم لوگ کتنے گندے ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، مگر تم تو مجھ سے بدلے لے رہے ہو۔ فیض اللہ صاحب نے کہا، اپنے کسی بڑے کو بلاؤ۔ چاروں بونے خاموش ہو گئے کہ اسی اثنا میں ایک جن کمرے میں نمودار ہوا اور بولا، یہ چاروں بونے جن میرے بچے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں انسانوں کی دنیا میں آنے سے روکوں، لیکن جس طرح آپ کی بیٹی شرارتی ہے، میرے یہ بچے بھی شرارتی ہیں۔ فیض اللہ صاحب نے کہا، ہماری اور تمہاری دنیا کے بیچ ایک پردہ حائل ہے۔ اگر میں اس پردے کو چاک کر کے تمہاری دنیا میں آؤں گا تو تمہارے لیے مسائل بنیں گے۔ اسی طرح اگر تم ہماری دنیا میں آؤ گے اور سائے کی طرح کسی انسان پر غالب آ جاؤ گے تو نہ صرف وہ شخص متاثر ہوگا بلکہ اس کے ارد گرد کے تمام لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ سنتے ہی دو بونے اٹھے اور کمرے میں کلا بازیاں کھانے لگے اور باقی دو بونے قہقہے لگانے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ فیض اللہ صاحب نے بونوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جن سے کہا، تم اپنے بچوں کو لے کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، ورنہ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ جن نے بونوں کو زور سے ڈانٹا تو وہ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جن نے کہا، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ لڑکی دوبارہ کسی جانور کو نہیں مارے گی۔ فیض اللہ صاحب نے کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے کہ یہ بری بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آ کر انسانوں پر مسلط ہو جاؤ۔ اس کے بعد فیض اللہ صاحب نے اپنے قریب رکھی چھڑی اٹھا لی اور بولے، تمہاری دنیا میں فیض اللہ کی یہ چھڑی بہت مشہور ہے، جس سے چاہو پوچھ لو۔ یہ سن کر جن نے اپنا سر جھکا لیا اور بولا، جی میں جانتا ہوں۔ مگر اسی لمحے چاروں بونے جن میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ بونے جنات کے باپ جن زادے نے انہیں ڈانٹا اور انہیں ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ چاروں بونے برا منہ بنا کر اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جن نے کہا، فیض اللہ صاحب، میرے بچے آئندہ اس لڑکی کو تنگ نہیں کریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے لے کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد میرا سر اتنا بھاری ہوا کہ میں اسی چادر پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بعد ازاں ہوش آنے پر ابا جان نے فیض اللہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور مجھے لے کر گھر آ گئے۔ زندگی میں کچھ انہونی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ چاہے وہ انسان کے لیے قابل قبول نہ ہو، مگر انسان اس انہونی میں خوش رہتا ہے۔ وہ چار چھوٹے بونے جو کہ اصل میں جن زادے تھے، میرے ساتھ کھیلتے، باتیں کرتے اور مجھے ہنساتے تھے۔ میری اپنی ایک الگ دنیا بن چکی تھی اور میں اپنی دنیا میں خوش تھی۔ میرے ٹھیک ہونے کے بعد ساتھ والے چک کے لڑکے طلعت نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ اس کے گھر والے مٹھائیوں کے ڈبوں کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آئے۔ یہ لوگ اس گاؤں کے کھاتے پیتے لوگ تھے اور کافی شریف لوگ تھے، لہٰذا اماں اور ابا اس رشتے سے انکار نہ کر سکے۔ ابا نے فوراً میری منگنی کر دی، مگر شادی کے لیے 2 سال کا وقت مانگ لیا اور کہا، جب میری بیٹی نازیہ 18 سال کی ہو جائے گی، جب میں اس کی رخصتی کروں گا۔ زندگی پھر سے معمول پر آ چکی تھی، وہی میری شوخ چنچل ادائیں اور اماں کی ڈانٹ۔ ارے او نازیہ، تجھے گھر میں آرام کیوں نہیں آتا ہے؟ سارا دن پورے گاؤں میں بھاگتی پھرتی ہے۔ اب تو تیری منگنی بھی ہو چکی ہے، خدا کے لیے گھر گھرستی سیکھ لے، ورنہ سسرال میں تو میری ناک کٹائے گی۔ اف اللہ، میری پیاری اماں، میرے ٹھیک ہونے کی دیر تھی کہ اماں کی پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں، مگر وہ لمحہ میرے لیے بڑا خاص ہوتا جب طلعت ہمارے گاؤں میں آتا اور اچانک میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا۔ میں شرم سے اس سے نظریں نہ ملا پاتی۔ تب مجھے محسوس ہوتا کہ واقعی میں بڑی ہو گئی ہوں۔ طلعت کی مسکراتی آنکھیں میری یادوں کے باغیچے میں خوشبو کھلانے کے لیے کافی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔